بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم 5ویں کلاس کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے حجر اسود کی کہانی۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے کو، کالا پتھر۔ یہ کالا پتھر وہ مقدس پتھر ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ جنت سے فرشتے لے کے آئے تھے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ کعبہ میں کے جو حرم ہے اس میں انہوں نے اس کو نصب کیا، اور جب سے وہ مسلمانوں کے لیے اس کا طواف کرنا مطلب ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد ہم مشق پہ جائیں گے۔ حجر اسود کی کہانی۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کیا گیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ پتھر مسلمانوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے، حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے۔ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں۔ ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں۔ جب کعبے کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے۔ خدشہ تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ آخر کار مکہ کے چند دہاں دیدہ بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا۔ اگلے روز خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے، اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح سویرے آمد سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا کہ وہ چاروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک میں لیا اور کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ حجر اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو جناب یہ ہو گیا وہ مضمون جس کی ہم آج مشق بھی کریں گے۔ آپ نے اس کی کہانی پوری سن لی، تو اب چلتے ہیں مشق کی جانب۔ مشق میں جو سوال ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے 4000 سال پہلے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ لکھ لیجیے، اپنی کتابیں لے کے بیٹھا کیجیے جب یہ ویڈیو شروع ہوتی ہے، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اپنا کام مکمل کر لیں۔ تو سوال نمبر 1 کا میں بتایا آپ کو، جز الف ہے، خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 4000 سال پہلے۔ دوسرا ہے بے، خانہ کعبہ کو کس نے تعمیر کیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال جیم ہے، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر کس بات کا خدشہ تھا؟ تو اس کا جواب ہے خون خرابے کا۔ اس کے بعد اگلا جز ہے دال، خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے کون پہنچا؟ اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا جز ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ اس کا جواب ہے 1,00,000۔ سوال نمبر 2، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ اچھا جی، اب خالی جگہ جو پر کرنی ہے اس میں انہوں نے جو مناسب الفاظ ہیں وہ آگے لکھ دیے ہیں، بوسہ، تعمیر، نمائندہ اور قابل احترام۔ یہ الفاظ ہیں جن کو ہم نے خالی جگہ میں لگانا ہے۔ پہلے فقرہ پڑھیں گے اور اس میں جو مناسب ہوگا وہ وہاں لگائیں گے۔ تو پہلا فقرہ ہے الف، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی ڈیش کا کام کیا۔ تو اس میں کیا لگانا ہے آپ نے؟ تعمیر کا یہ جو آگے لفظ دیے ہوئے آپ کے ایک باکس میں، اس میں سے تعمیر کا لفظ جو ہے وہ آپ نے اس سوال میں خالی جگہ پہ لگانا ہے۔ سوال نمبر بے، ہر سال لاکھوں مسلمان حجر اسود کو ڈیش دیتے ہیں۔ ڈیش کا مطلب ہے خالی جگہ۔ اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ بوسہ۔ تو جواب ہو جائے گا ہر سال لاکھوں مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ جز نمبر جیم، حجر اسود ہر قبیلے کے لیے ڈیش تھا۔ تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ حجر اسود ہر قبیلے کے لیے قابل احترام کا لفظ آپ نے لکھنا ہے، قابل احترام تھا۔ اگلا جو سوال ہے وہ جز نمبر دال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ڈیش لیا۔ اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اس ڈیش میں آپ نے لکھنا ہے فرد، نمائندہ، ایک نمائندہ لیا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے طواف کا جملہ بنانا ہے۔ تو جملہ کیسے بنے گا؟ ہر مسلمان طواف کعبہ کی خواہش رکھتا ہے۔ ہر مسلمان طواف کعبہ کی خواہش رکھتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے چادر۔ اس کے لیے جملہ بنائیے۔ تو آسان سا جملہ میں نے لکھ دیا ہے، بستر پر چادر بچھا دو۔ بستر پر چادر
بچھا دو۔ اگلا لفظ ہے صحن۔ صحن کے لیے فقرہ ہے، صحن میں درخت اچھا لگتا ہے، صحن میں درخت اچھا لگتا ہے۔ پھر لفظ ہے دیوار۔ دیوار کے لیے آسان سا فقرہ ہے کہ یہ دیوار 3 دن میں بن گئی، یہ دیوار 3 دن میں بن گئی۔ اگلا لفظ ہے جنت۔ جنت کے لیے جملہ بنایا ہے کہ نیک کام کرنے والا جنت میں جائے گا، نیک کام کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اچھا جناب، سوال نمبر 4، ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ مترادف کا مطلب ہے کہ دونوں کا مطلب ایک ہی جیسا ہو، ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ مترادف۔ مترادف جیسے آبرو کا مترادف ہے عزت، اور آتش کا مترادف ہے آگ۔ تو اس میں اسی طرح انہوں نے پوچھا ہے کہ نیچے دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیے۔ تو پہلا لفظ ہے لڑائی، اس کا مترادف کیا ہے؟ جھگڑا۔ دوسرا لفظ ہے خدشہ، خدشہ کا مترادف کیا ہے؟ اندیشہ۔ خطرہ، اندیشہ، خدشہ، اندیشہ ایک ہی بات ہے۔ پھر ہے لفظ احترام۔ احترام کے معنی کا جو مترادف ہے وہ کیا ہے؟ عزت۔ احترام، عزت۔ پھر لفظ ہے مضبوط۔ مضبوط کا مترادف کیا ہے؟ پائیدار۔ مضبوط، پائیدار ایک ہی چیز ہے، لہذا مضبوط کا مترادف ہوا پائیدار۔ سوال نمبر 5، 2 یا 2 سے زیادہ عربی اور فارسی الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، جیسے حجر اسود۔ یہ مرکب ہو کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اس سبق میں استعمال ہونے والے مرکبات تلاش کیجیے اور نیچے دی گئی جگہوں پہ میں پر کر دیجیے۔ اب اس میں جو لفظ دیا ہے خانہ، تو خانہ کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ مرکب لفظ کا بنے گا؟ خدا، خانہ خدا۔ دوسرا ہے وسعت۔ وسعت دوسرا ہے قابل۔ قابل کے ساتھ کیا لگے گا؟ احترام، قابل احترام۔ تو لفظ احترام آپ لکھیں گے تو یہ بن جائے گا مرکب لفظ قابل احترام۔ تیسرا ہے دست۔ دست کے ساتھ آپ مبارک لگا دیجئے تو دست مبارک، یہ مرکب لفظ بن گیا، دست مبارک۔ اگلا ہے خوش۔ خوش کے ساتھ لگے گا اسلوبی، تو لفظ کیسا بن جائے گا؟ خوش اسلوبی، یہ ایک مرکب لفظ ہو گیا۔ پھر ہے حجہ، اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ الوداع، تو کیا لفظ بن جائے گا؟ حجۃ الوداع، حجۃ الوداع۔ تو حجۃ الوداع جو ہے یہ مرکب لفظ بن گیا۔ اس کے بعد ہے صحن۔ تو صحن کے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے؟ کعبہ، صحن کعبہ۔ صحن کعبہ ایک مرکب لفظ بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، لغت میں الفاظ تہجی کی ترتیب سے دیے گئے لغت میں الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے درج کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ہم ہزاروں الفاظ میں سے اپنا مطلوبہ لفظ آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں، اس کا مطلب بھی جان لیتے ہیں۔ مطلب اس میں تو الف بے پے تے سے جیم چے اس ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں۔ مطلب الف کے سارے الفاظ لکھے ہوں گے، پھر بے کے سارے الفاظ ہوں گے، پھر جیم کے ہوں گے، پھر دال کے ہوں گے، اس لیے تاکہ آپ اسی مطلب ہے کہ اس حرف سے شروع ہونے والے لفظ کو اس کو آسانی سے تلاش کر سکیں۔ اب انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کو کہا کہ ترتیب سے آپ لکھیے۔ کہتے ہیں درج ذیل الفاظ کو آپ حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیے۔ تو الفاظ کیا دیے ہیں؟ کعبہ، فرشتہ، حج، عمرہ، چادر اور رسول۔ تو اب جو حروف تہجی ہیں الف بے جیم دال، اس کی ترتیب کے حساب سے جو پہلا لفظ بنتا ہے اس میں، وہ پہلا لفظ آئے گا چادر، دوسرا لفظ آئے گا حج، تیسرا لفظ آئے گا رسول، چوتھا لفظ آئے گا کعبہ، اس کے بعد آئے گا عمرہ، اس کے بعد آئے گا فرشتہ۔ مطلب یہ الف بے تے سے کی جو ترتیب ہے اس کے حساب سے تمام الفاظ آ گئے، تو ہم نے اس کو
ترتیب سے لکھ دیا یہاں پر۔ اب آگے سرگرمیاں ہیں آپ کی، وہ اپنے ظاہر کہ آپ نے خود کرنی ہے کہ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے حج یا عمرہ کیا ہے تو ان سے حجر اسود کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیجیے اور اپنے ہم جماعت ساتھیوں کو بتائیے۔ حجر اسود کے خانہ کعبہ کی دیوار میں دوبارہ تصحیف کا واقعہ اپنے الفاظ میں اپنی کاپی میں لکھیے۔ اچھا جناب، اس کے بعد تو جناب یہ آپ کا آج کا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اسی طرح مطلب اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو یقیناً آپ کو میرا ویڈیو فوراً آپ کو مل جاتا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنے بڑے بھائیوں سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے گوگل کا اکاؤنٹ بنائیں اور آپ کے لیے اس کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ اس کو آسانی سے آپ کو یہ سبق جو ہے آسانی سے مل سکیں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ اگلے سبق کے لیے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔